حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب راہ کربلا جو کہ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور جس میں مصنف نے چاردہ معصومین علیہم السلام کی حیات طیبہ پر فضائل سے مصائب تک مکمل مجالس مرتب کر کے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، آج 15 شعبان کی مناسبت سے محفل میلاد بسلسلہ ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 شعبان یوم ولادت امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خانوادہ اہل بیت، تمام سامعین اور تمام عالموں کے جن و انس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ امام زمانہ سے متعلق بنیادی نکات کو پیش کرتے ہوئے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کروں کہ جہاں ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں اپنے درمیان موجودگی کے باوجود ایسا تاثر رکھتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور جب آپ کا ظہور ہوگا اس وقت سے ہماری ذمہ داریوں کا آغاز ہوگا۔ دراصل یہ اتنا غلط اور خطرناک تصور ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عضو معطل ہو کر رہ گئے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی شکل میں اپنے درمیان نمائندہ الہی کی موجودگی کے باوجود آپ علیہ السلام سے کسب فیض حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے آپ علیہ السلام کی غیبت اور آپ کے انتظار کے صحیح مفہوم کو سمجھا ہے، وہ آپ سے توسل رکھتے ہوئے کامیابیوں اور کامرانیوں کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہترین مثالیں انقلاب اسلامی ایران اور حزب اللہ لبنان کی ہے کہ جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اور صحیح معرفت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل رکھ کر محروم اور مظلوم بنائے جانے والے انسانوں نے ہر میدان عمل میں اپنی برتری کو منوا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے، بلکہ انتظار امام علیہ السلام کے صحیح مفہوم پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر توانائیاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ اب جیسا کہ ہمارے پاس متعدد روایات بھی موجود ہیں کہ جہاں کچھ افراد نے انفرادی طور پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل رکھنے کی بنا پر آپ کی زیارات کا شرف حاصل کیا، اور جیسا کہ میں نے انقلاب ایران اور حزب اللہ کا ذکر کیا ہے، شام، عراق، بحرین، لبنان اور یمن میں جانبازوں کی امام زمانہ علیہ السلام کے توسل کے باعث کامیابیاں اور دشمنوں کی شکست دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دینی خدمات کے ذریعے آپ علیہ السلام سے اپنے توسل کو قریب سے قریب تر کریں۔ اس طرح ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے کہ دوسروں کی طرح ہمیں بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے۔ اب میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس مختصر تمہید کے بعد عرض کروں گا
کہ ایک نجات دہندہ کا تصور صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب و ادیان میں بھی موجود ہے، لیکن مجھے یہاں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ دوسروں کی طرح ہم خیالات کی دنیا میں غوطہ زن نہیں ہیں، بلکہ حقیقت کی جستجو کرتے ہوئے اپنے اس امام علیہ السلام سے توسل کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، ہمارے دکھ اور تکلیف پر رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کی کثافتوں بلکہ نفس اور مادیت میں ڈوبی ہوئی زندگی کے باعث ان نورانی ہستی کا دیدار نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ پانی کے اس نرم اور ملائم قطرے کی طرح کہ جو مسلسل پتھر پر گرتے رہنے کی وجہ سے پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، ہماری خلوص دل سے انجام پانے والی جد و جہد بھی ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہماری یہ آنکھیں بھی اپنے محبوب امام علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا وجود مقدس تاریخ بشریت سے لے کر آج تک جتنی بھی الہی دعوتیں اور انبیاء کی تحریکیں چلی ہیں ان کا تسلسل نظر آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے بشریت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس کی جانب سے بھیجے ہوئے نبیوں، پیغمبروں اور نمائندوں کی محتاج رہی ہے، یعنی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء اور مرسلین کی دعوتوں کو امام مہدی علیہ السلام کے وجود مقدس میں مجسم پاتے ہیں، کیونکہ دراصل یہ عظیم ہستی ہی ان کی وارث ہیں اور تمام انبیاء کرام کی دعوتوں اور ان کی تحریکوں کے پرچم آپ علیہ السلام کے ہی ہاتھوں میں ہیں، یعنی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام نے بشریت کو جن معارف اور تعلیمات سے روشناس کرایا ہے، آپ علیہ السلام بھی لوگوں کو اس ہی جانب دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس لیے جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم انتظار امام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ظہور کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں، یعنی انتظار کا مطلب یقین کامل کے ساتھ وہ جد و جہد کرنا ہے کہ جہاں مایوسیوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام ہماری سرپرستی کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے درخشاں مستقبل کے لیے ہمیں نشاط و زندگی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ دراصل یہ اس یقین کامل سے پر امیدوں کا نور ہے کہ جو معاشرے کے تمام باطل پرستوں سے لے کر عالمی استکبار کے مقابلے پر نوجوانوں کو آگے بڑھا رہا ہے، اور یہی اصل انتظار فرج ہے۔ میں یہاں پر ایک نہایت اہم نقطے کی جانب اشارہ کروں گا کہ انبیاء کرام جس مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے تشریف لائے تھے وہ دراصل اس اسلامی معاشرے کی تمہید تھا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پائے گا۔ اس لیے اس بات سے اس معاشرے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور اس سلسلے میں جو افراد اس معاشرے کے لیے سرگرم ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے صالح علماء کو دور گزشتہ کے انبیاء سے برتر قرار دیا ہے۔ ایسی احادیث اور روایات بھی ہیں جو کہ امام علیہ السلام کی حکومت کے قیام کے لیے مثال ہیں۔ سامعین محفل، اب میں اس درخشاں معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کا تذکرہ ہماری اسلامی کتب میں بھی موجود ہے۔ آپ دعائے ندبہ میں ہی دیکھ لیجئے جو ہم ہر روز جمعہ کو پڑھتے ہیں کہ اس معاشرے میں اولیاء اللہ کی عزت ہوگی اور دشمنان اسلام ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی یہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جہاں احکام الہی نافذ ہوں گے، یعنی وہ تمام احکام جنہیں اسلام نے متعین فرمایا ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں وہ پورے طور پر نافذ ہوں گے۔ تو اب جب امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد اس معاشرے کی تشکیل کریں گے تو آپ علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے کی کئی ایک خصوصیات ہوں گی
جن میں سے چند ایک کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل اپنے سامعین سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید اور دعائیں پڑھتے وقت اذہان کو اس جانب متوجہ کرنے کی کوشش کریں کہ صرف قرآنی آیات اور دعاؤں کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کو سمجھنا اور ان سے درس لینا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس معاشرے کی خصوصیات کو سمجھ سکیں۔ ان خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ظلم و جور کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں گے، یعنی آپ علیہ السلام ایسے معاشرے کی تشکیل کریں گے کہ جس میں ظلم و جور کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوگا، اور یہ خصوصیت صرف ایک محلے یا علاقے تک محدود نہ ہوگی اور نہ صرف عالم اسلام تک محدود ہوگی، بلکہ پوری دنیا میں مکمل طور پر امن و امان ہوگا۔ اب یہاں ظلم و جور سے مراد کسی انسان پر ظلم نہیں، بلکہ طبقاتی، معاشرتی اور معاشی استحصال سب کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری خصوصیت جو امام مہدی علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے کی ہوگی وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں لوگوں کی اسلامی، علمی اور فکری سطح بہت زیادہ بلند ہوگی اور پوری دنیا میں کہیں بھی جہالت کا نام و نشان نہ ہوگا، اور اس معاشرے کے افراد دینی مسائل کو بہت آسانی سے سمجھ لیا کریں گے۔ امام آخر الزماں علیہ السلام کے دور حکومت میں گھر میں بیٹھنے والی خواتین بھی قرآن کریم پڑھ کر خود اس کے صحیح معنی اور مطالب تلاش کریں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس معاشرے کے تمام افراد قرآن کریم سے اتنا زیادہ توسل رکھتے ہوں گے تو اس معاشرے کی خواتین کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کے دور حکومت کی تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ تمام انسانی توانائیاں اور زیر زمین ذخائر آشکار ہو جائیں گے اور زمین میں موجود کوئی چیز ایسی نہ رہے گی کہ جس سے انسان استفادہ حاصل نہ کر سکتا ہو۔ آپ علیہ السلام کے دور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو تمام ظالم اور جابر حکومتیں آپ علیہ السلام سے مرعوب ہو جائیں گی۔ اگر میں یہاں پر یہ کہوں گا تو بیجا نہ ہوگا کہ اس لحاظ سے مملکت اسلامی ایران کو امام مہدی علیہ السلام کی قائم کردہ حکومت کی پیش بندی کے لیے پہلی اینٹ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی ایران کے وجود میں آنے کے بعد دنیا کی تمام ظالم جابر حکومتوں کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر شکست سے دوچار ہے۔ تو اب اگر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو سمندر اور انقلاب اسلامی ایران کی حکومت کو اس کے ایک قطرے سے بھی تعبیر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک قطرے کے سامنے بھی دنیا کا باطل نظام لرزہ براندم ہے، تو یقیناً امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت کس درجہ اہمیت کا دور ہوگا۔ اور اب میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی تصویر کشی کرتے ہوئے یہاں یہ عرض کروں گا کہ کائنات کا کوئی چپا بھی آپ علیہ السلام کے اقتدار سے باہر نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی حکومت کی سرحدیں پوری کائنات میں پھیلی ہوں گی اور پوری کائنات پر آپ علیہ السلام کا تصرف ہوگا، اور اس طرح نمائندہ الہی کی حکومت کی برکت یہ ہوگی کہ اگر کوئی مومن اپنی حاجت روائی کے لیے دوسرے برادر مومن کی جیب سے رقم نکال بھی لے گا تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام کے دور کی منظر کشی کی جائے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ امام علیہ السلام کے دور حکومت میں معاشرہ اتنا جنت نظیر ہوگا کہ جہاں حرص و لالچ جیسی بیماریوں کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ مختصراً یہ کہ معاشرے کے اخلاقی اقتدار اس قدر بلندیوں پر ہوں گے کہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بہشتی کرامات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم حسب استطاعت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکیں۔ میں یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کس طرح مغربی ممالک خصوصاً امریکہ کی بڑھتی ہوئی سائنسی ترقی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ باتیں لا علمی کا نتیجہ ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے نزدیک ترین مثال حکومت اسلامی ایران ہے کہ جہاں چند سال قبل حکومت اسلامی کے پاسداران نے اس ڈرون طیارے کو جو کہ امریکہ کی جانب سے
ایران کی فضائی حدود میں بھیجا گیا تھا اتنی مہارت سے اپنے ہاں اتارا کہ امریکیوں کو بھی یہ خبر نہ ہوئی، جبکہ اس طیارے کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے علاوہ 2006 میں حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف شاندار فتح اور حال ہی میں شام اور عراق میں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے بھیجے ہوئے دہشت گردوں کا صفایا وہ چند مثالیں ہیں جس سے جدید ٹیکنالوجی اور خصوصاً دفاعی میدان میں حاصل کی جانے والی شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق کی جانب سے 8 سالہ طویل جنگ اور مسلسل اقتصادی پابندیوں کے باوجود حکومت انقلاب اسلامی ایران کی معاشی میدانوں میں مسلسل ترقی حکومت اسلامی کے معاشیت دانوں کی بھرپور صلاحیتوں کی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کا ایٹمی معاہدہ سیاسی میدان میں نام نہاد سپر طاقت کی بدترین شکست اور عالمی بنیادوں پر حکومت اسلامی ایران کی پذیرائی کا ثبوت ہے۔ واضح رہے کہ یہ سب کامیابیاں اس انتظار امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نصیب ہو رہی ہیں کہ جہاں آپ علیہ السلام کے پیروکار آپ کی حکومت کے قیام کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ سامعین محفل، اب میں آپ کے سامنے اپنے وطن عزیز پاکستان میں ملت اسلامیہ اور خصوصیت کے ساتھ شیعان حیدر کرار کو درپیش مسائل کی جانب بھی اشارہ کروں گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی ضرورت شیعہ سنی اتحاد کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا دشمن فرقہ واریت کے ذریعے ہمیں اور ہمارے وطن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دشمن کی جانب سے شیعان حیدر کرار کے درمیان انتشار اور افتراق اور مجتہدین کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو ناکام بنانا ہے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ یہ مجتہدین عظام ہی ہیں کہ جو غیبت امام علیہ السلام میں شیعہ قوم کو متحد رکھتے ہوئے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمی حکومت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ سامعین محفل، یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کیونکہ ان تمام امور کا تعلق بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمی حکومت کے قیام سے متعلق ہے۔ اس لیے اس سمت میں ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں احکام و حدود الہی کا نفاذ ہو اور کسی بھی صورت میں کسی اسلام مخالف سوچ کو پروان نہیں چڑھنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ کسی زور زبردستی کے ذریعے نہیں بلکہ فکر و حکمت اور علمی تدبر کے ذریعے کیا جائے، کیونکہ صحیح طور پر غور و فکر اور علم و تدبر کے بغیر غیر اسلامی سوچوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عقل و منطق کی روشنی میں ہی اسلامی فکر کو پروان چڑھنا چاہیے۔ دراصل یہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات گرامی پر عقیدہ رکھنے کا اثر ہے کہ جو ہمیں یقین اور ڈھارس دیتے ہوئے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ آنے والا دور ہمارا ہی ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ دشمن کی سازش دیکھیے کہ اس نے پروپیگنڈے کے ذریعے یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کروانے کی کوشش کی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کسی بھی اسلامی تحریک کو چلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جب ہوگا جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اس لیے ہماری اصلاحی کوشش امام علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بنے گی۔ سامعین محفل، میں اس سلسلے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے متعلق تمام مستند کتابیں حتیٰ کہ رہبر معظم جناب آیت اللہ خامنائی اور جناب ذیشان حیدر جوادی کی بیان کردہ روایات کے بعد یہ بات عرض کروں گا کہ قرب قیامت دنیا کے ظلم و جور سے بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ظلم و جور کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک نشانی ہے۔ اس ظلم و جور کے خلاف اقدام اس لیے ضروری ہے کیونکہ امام کا ظہور اس لیے ہوگا کہ آپ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس لیے ہم سب پر واجب ہے کہ اس ظلم و جور کے خلاف اقدامات کر کے حکومت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام میں مددگار اور معاون ثابت ہوں۔ جہاں پر یہ عرض کرنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ اسلام تو ہر حال میں نہی عن المنکر اور عمل بالمعروف کی ادائیگی پر زور دیتا ہے اور ایسا نہ کرنے والوں کو عذاب کی خبر سناتا ہے۔ اب میں اختتام کلام کی جانب آتے ہوئے یہ بھی عرض کروں گا
کہ ہمیں صحیح معنوں میں انتظار امام علیہ السلام کے مفہوم کو اپناتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے امام زمانہ علیہ السلام کی مشن کی تکمیل کے لیے کام شروع کر دینا چاہیے، اس یقین کامل کے ساتھ امام زمانہ ہمارے درمیان اسی طرح موجود ہیں کہ جس طرح باقی ائمہ اپنے دور کے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں ہمیں نظام ولایت سے منسلک رہنا ہوگا۔ اس سلسلے میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی برادر مومن کی بھلائی کے لیے کیا جانے والا کام اور معاشرے کی برائیوں کے خلاف کوئی بھی انجام دینے والا عمل ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی بنا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ اس راہ میں بڑھتے ہوئے ہمارے قدم اس مرتبے پر پہنچ جائیں کہ ہم بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل اور ان کے دیدار کے مستحق قرار دیے جا سکیں گے۔ اس نیک کام کی ابتدا ہم روزانہ صبح اٹھ کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سلام پیش کر کے کر سکتے ہیں، تاکہ آپ علیہ السلام کے جواب سلام کے صدقے میں ہمیں سلامتی نصیب ہو۔ اور آئیے اب اختتام محفل میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا امام زمانہ اور انبیاء کی نسل کے وارث اور تمام توحیدی اور انقلابی قوتوں کے وارث، ہم نے اپنے دلوں میں آپ علیہ السلام کے لطف و کرم کی یادوں کو بسا رکھا ہے، اس لیے ہمیں آپ علیہ السلام کے پاکیزہ دل سے نکلنے والی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آئیے اور اپنے ان طاقتور ہاتھوں کے ذریعے کہ جنہیں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو عطا فرما رکھے ہیں، ہماری مدد کیجیے۔ مولا، ہم پر کتنا بار گراں ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے دشمنوں کو دیکھیں، ان کے آثار کو محسوس کریں، لیکن آپ علیہ السلام کی زیارت سے محروم رہیں۔ سامعین محفل، میں اپنی گفتگو کو اس مقام پر ختم کر دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نئی نسل کو اس پیشن گوئی سے آگاہ کروں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جناب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے سردار، تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم اور میری نیند کو ختم کر دیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو عرض کیا کہ مولا، آپ کس مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کتاب الجفر کا مطالعہ کیا ہے، جس میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہے۔ اس میں تحریر ہے کہ آخری وارث پیغمبر کی غیبت کے دوران دین اسلام کے بارے میں بدترین شکوک اور شبہات اور ایمان و عقیدت میں تزلزل کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اس لیے مجھے شیعوں کے تغافل اعمال نے گریہ پر مجبور کیا ہے کہ اس دور غیبت مہدی علیہ السلام میں کس طرح ان کا ایمان محفوظ رہ سکے گا۔ تو سامعین محفل، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ اس دور آخر میں کبھی حسین علیہ السلام افضل یا نماز افضل تو کبھی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے یا نہ پڑھنے جیسے مسائل اور شیعہ قوم میں وجود میں لائے گئے کچھ نام نہاد علماء، ذاکرین اور مقررین کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ یہ سب کچھ علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ہے، اور ہمارے لیے درس ہے کہ ہم صحیح معنوں میں علماء حق سے منسلک رہتے ہوئے ہر نماز کے بعد پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پالنے والے تو ہی ہمیں حقیقی معنوں میں حق سے وابستہ رکھ سکتا ہے، اور اس طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں رہبریت اور نظام ولایت سے خود کو منسلک رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ آئیے اب بارگاہ الہی میں بھی عرض کریں کہ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کی یاد سے منور فرما، اور ان لشکروں اور انسانوں کو جنہوں نے تیری راہ میں جد و جہد کی ہے اور جد و جہد کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں اور جابازوں میں قرار دے۔ یا اللہ، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے
زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوش فرما اور ہم سب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متوسل اور آپ علیہ السلام کی جانب متوجہ رہنے والوں میں سے قرار دے، اور اے پروردگار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کے واسطے سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور اور اس الہی حکومت کے قیام کو نزدیک سے نزدیک تر قرار دے، اور اے پروردگار آج امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جتنا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرما، الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ زیارت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا قاطع البرہان، السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک۔ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا محمد الحسن بن علی الہادی المہتدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔